کا بے حد انگنت لاتعداد شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر بے حد درود بھیجتے ہیں جن کے صدقے میں یہ نعمتیں ملی ہیں۔ یہ ماہ مبارک جس میں اور آپ موجود ہیں، ماہ ربیع الثانی، نیک لوگوں کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ والے خاص طور پر محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی شہباز نام ارکان میرا محی الدین شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا۔ ہمارے شیخ کا بھی اس میں وصال ہوا، تو ہم نے سوچا کہ وہ کون سا راستہ ہے جس سے یہ لوگ اللہ کے مقبول بندے بنے، اس کے بارے میں کچھ گزارشات کریں گے۔ تو دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو حق کہہ کر سن کر اس پر عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ارشاد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور آپ کے وسیلے سے آپ کی تمام امت کو یہ ارشاد ہے، وَأُتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ، جو آپ کو کتاب وحی کی گئی ہے اس میں سے تلاوت کریں۔ یہ کتاب کی تلاوت، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پورے ارکان کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ، اس کی پوری رعایات کے ساتھ قائم کریں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز کے دیگر فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ فحشات سے، بدکاری سے، برے کاموں سے روکتی ہے اور نافرمانی سے بھی روکتی ہے۔ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، پکی بات ہے کہ اللہ کا ذکر تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کو یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جو کچھ کرتے ہو نا مجھے اس کا علم ہے۔ اور یہ تہذیب اخلاق کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، انسان کو دونوں جہانوں میں کامیاب کرنے کے لیے، انسان کو اپنی رضا دینے کے لیے، انسان کو معاشرتی زندگی میں ایک اچھا انسان بنانے کے لیے۔ اب یہ ایک ہی آیت ہے اور اس میں پورا چارٹر ہے زندگی کا۔ اگر آدمی غور کرے تو سارا چارٹر اس میں زندگی گزارنے کا، اچھی زندگی گزارنے کا، خدا کا مقبول بندہ بننے کا، خدا کے یہاں کامیابی حاصل کرنے کا سارا پروگرام اس میں موجود ہے۔ بظاہر خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس خطاب میں امت کو بھی شامل کیا گیا کہ تم بھی اللہ کی اس پاک کتاب قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ تلاوت مختلف طریقوں سے ہے، اس کی مختلف جہتیں ہیں، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ اگر سادی تلاوت بھی آدمی کرتا ہے، انسان قرآن پاک کھول کر پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس تلاوت کرنے سے جب اللہ کا کلام اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے، اللہ کی نورانی مخلوق عالم بالا کی بلندیاں چھوڑ کر اس کے پاس آ جاتی ہے، سبحان اللہ، اس کے پاس آ جاتی ہے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرشتے آ جاتے ہیں، اس کے ارد گرد گھیرا لگا لیتے ہیں، وہ پڑھتا رہتا ہے، یہ سنتے رہتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں جا کر کہتے ہیں اے اللہ فلاں ابن فلاں تیرے پاک کلام کی تلاوت کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس پر شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے گواہ ہو جاتے ہیں۔ اتنی برکتیں اس کی ہیں کہ آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا، اور ثواب اس کا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔
ہمارا سب سے بہتر کام کیا ہے؟ تلاوت کلام پاک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے عرض کیا اللہ مجھے بتا کہ تو کس کام سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمد جب میرا بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا یہ تو بڑا آسان کام ہے، شاید اس کا مطلب مفہوم کو سمجھنا ہو، اس کے مطالب پر غور کرنا ہو، اس کی حیثیت پر دیکھنا ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ اس کے مطالب پر غور کرے، اس کے مفہوم کو سمجھے۔ میں احمد جب وہ کھولتا ہے قرآن پاک پڑھنے کے لیے میں اسی وقت اس سے راضی ہو جاتا ہوں۔ تو قرآن پاک کی اتنی برکت، اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اچھے لوگ کون ہیں؟ اچھے لوگ کون ہیں؟ اور میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر قرآن لوگوں کو پڑھایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا یہی اللہ کے یہاں بڑا مقبول ہے۔ قرآن جب آدمی پڑھتا ہے اس کا ایک جلد یہ ہے جو میں نے کہا کہ فقط ثواب کے لیے پڑھتا ہے تو پھر بھی خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اگر اس کے مفہوم کو سمجھے تو اللہ تعالیٰ سے آدمی ایسا سوال کرے کہ اے اللہ اس کے پڑھنے سے میں کامیاب کس طرح ہو سکتا ہوں؟ اس تو راضی ہو گیا، میرا رب فرماتا ہے اس میں ساری چیزیں درج ہیں، اس میں ساری چیزیں درج ہیں۔ شروع ہی میں نے لکھ دیا یہ میری کتاب ہے، اس کے اٹھانے والا، اس کے پڑھنے والا، اس کے یاد کرنے والا، اس کے پڑھانے والا مجھے انتہائی پسندیدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ما ذالک الکتاب لا ریب، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کون سی کتاب؟ رحمت ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب لا ریب، یہ ایسی کتاب ہے کہ شک کا اس میں گزر نہیں ہوتا۔ اللہ اس میں اور کیا ہے؟ فیہ ہدی، اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے۔ کوئی شخص عام انسان سے خاص بننا چاہے، خاص سے خاص بننا چاہے، وہاں سے میرا مقرب بننا چاہے، میرا محبوب بننا چاہے تو ساری منزلیں اس میں درج کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ قاسم کامیابی کے سارے راستے فی ہدن، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المتقین ویحب المتطہرین، جو میرے مقبول ہونے چاہتے ہیں، میرے محبوب ہونے چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ تقوی اختیار کریں۔ میں اس میں ساری تقوی کی باتیں ہم نے لکھ دی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہدی للمتقین ہے، جو متقی بننا چاہتا ہے یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ دوسرا پہلو، دوسرا تناظر اس تناظر سے پڑے گا تو کیا ہو جائے گا؟ متقی ہو جائے گا۔ اللہ متقی کون ہے؟ میں الذین یؤمنون بالغیب، بس اور نہ پوچھو یہ کہاں سے آئی، کس پر آئی، تمہیں بتا دیا ہے، اللہ کا کلام ہے، اس کے محبوب پر اترا ہے، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے بغیر دیکھے اس پر ایمان لے آؤ۔ سبحان اللہ۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ غور فرمائیں، آخر میں نتیجہ نکلتا ہے۔ اسے پڑھو، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، متقی ہو جاؤ گے۔ سنو سنو، اس میں لکھا کیا ہے؟ اس میں لکھا ہے کہ میری بندگی کرو، نماز قائم کرو، اور میں نے جو رزق تمہیں دیا ہے اسے بھی میرے راستے میں خرچ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔
سانپ بن کر نہ بیٹھ جاؤ اس پر، ساری اپنی تجوری نہ بن، اڑوس پڑوس میں، محلے میں، بزرگوں پر، غریبوں پر، ناداروں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، بے کسوں پر اپنے مال میں سے جب تم خرچ کرو گے، تم یقین کرو جب تم یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو گے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آتے ہیں اتنے گناہ معاف کر دوں گا، اتنی نیکیاں بھی ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے رزق بھی ہمارا ہے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے، وہ دیے ہوئے میں سے دینا ہے نا۔ تو مما من ہے، مما کیا ہے؟ من مال، جو ہم نے دیا اس میں سے، رزق تو ہے ہی اللہ اور اس کے راستے میں ہے اللہ۔ اور کیا ہوگا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ کتاب تمہیں بتاتی ہے تم اگر کامیابی چاہتے ہو اس پر بھی ایمان لاؤ، پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ، جب ایسا کرو گے تو میں تمہیں کامیابی تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آخرت پر بھی ایمان رکھو۔ رب فرماتا ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے جب تمہارا اس طرح کا عقیدہ ہوگا اس کتاب کے بارے میں، یہ کتاب ہدایت ہے، یہ حکم دیتی ہے، اس کی پہلی کتابوں کو بھی ماننا ضروری ہے۔ جب یہ کرو گے تم ایسے شخص ہو جاؤ گے، تمہارا یہ عقیدہ، یہ عمل ہوگا، میں لکھ کر دیتا ہوں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اس جہان میں بھی کامیاب ہوں گے اور اس جہان میں بھی کامیاب۔ سبحان اللہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اس کا دوسرا تناظر ہے۔ پہلا تناظر کیا تھا؟ پہلا تناظر تھا ثواب کا، خدا کی رضا کا، اور دوسرا کیا ہے؟ تعمیر شخصیت کا، تعمیر شخصیت کا۔ تمہاری شخصیت ایسی ہو جائے گی تمہیں ہر شخص پسند کرے گا، دنیا والے پسند کریں گے، اور میں بھی تمہیں پسند کروں گا، میں بھی تمہیں پسند کروں گا، اور تو ایسا پسند کروں گا کہ کامیابی کے سارے راستے تمہارے لیے کھول دوں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک، ایک اور تناظر ہے اس کا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ کتاب جو تم پر نازل کی ہے اسے پڑھو۔ ایک اور تناظر، اللہ وہ تناظر کیا ہے؟ کہا اسے پڑھو تو صحیح، اس میں ایسے لوگوں کے واقعات ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کامیاب ہو گئے، اس قدر کامیاب ہوئے کہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوئی۔ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے خدا کو ناراض کیا، وہ بڑے جابر تھے، حاکم تھے، ان کے اشارے ابرو پر فوجیں حرکت میں آ جاتی تھی، ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس سارے اسباب تھے، لاکھوں کی تعداد میں ان کی افواج تھی، لیکن انہوں نے اس کتاب کو نہیں پڑھا، انہوں نے ہمارے ہم پر ایمان نہیں لائے، ہم نے انہیں کسی کو سمندر کی موجوں کے حوالے کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، پھر ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تم بھی پڑھو گے تمہیں پتہ چل جائے گا کامیابی کیسے حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی ناراضگی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، سے پڑھو، ان لوگوں کا قصے دیکھو۔ مصر کی سرزمین ہے، نیل کا ڈیلٹا ہے، زمینیں سونا اگلتی ہیں، بادشاہ کے سر کو کبھی درد نہیں ہوا، لاکھوں افواج اس کے اشارے ابرو کی منتظر، لیکن اس نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی۔ اب اللہ تعالیٰ ماتا دیکھو اس کو بحر کلثم کی موجیں خس و خاشاک کی طرح اسے ہی نہیں بلکہ اس کی افواج کو بھی بہا کر لے گئی، نہ آسمان اس پر رویا نہ زمین نے کوئی فریاد کی، وہ
وہ خدا کا نافرمان بندہ یہ بتا رہی ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کہ اللہ کی فرما برداری میں تمہاری کامیابی ہے اور نافرمانی میں تمہیں نقصان ہو سکتا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو پڑھو، اللہ کے معبود کو حکم ہوا اور اس ساری امت کو مخاطب ہے۔ اللہ لوگ تو کہتے ہیں کتاب پڑھنے والے مولوی ہوتے ہیں، مولوی نہیں، مولوی کا سمجھے نہیں لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے، رب فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یہ وہ کتاب ہے، کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں نہ درج ہو، ہر چیز کو ہم نے درج کر کے اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے، اور ہمارا نبی اس سے پڑھ کر اول و آخر ساری چیزیں جاننے لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان، ایسا بیان کیا کہ اولین کا پوچھا پھر بتا دیا، آخرین کا پوچھا پھر بتا دیا، معاصرین کا پوچھا پھر بتا دیا، قریب کا پوچھا پھر بتا دیا، دور کا پوچھا پھر بتا دیا، قیامت کا پوچھا پھر بتا دیا، جنت کا پوچھا پھر بتا دیا، دوزخ کا پوچھا وہی بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا بیان، جس پر نازل کی اس سے ہر چیز کا علم ہو۔ اور یہ تو فضول بات ہے کہ حضور کو یہ علم تھا یا نہیں تھا، وہ جب کتاب ایسی اتری ہے جس میں سارا کچھ علم ہے تو کیا چیز باہر رہ گئی؟ رب تو فرماتا ہے ہر چیز کا، کل شے ہے، اور ہم تقسیم کا نہیں اس کا پتہ تھا، اس کا نہیں، اور دیوار کے پیچھے کا نہیں پتہ تھا۔ وہ بھئی ایک پہلوان ہے، پہلوان کا پتہ تو اکھاڑے میں لگتا ہے، ویسے تو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ایسا عام آدمی ہوتا ہے۔ میری سرکار دروازے سے گزرتے، گلی سے گزرتے، لوگ گالیاں دیتے، گند پھینکتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ مسکینی کی حالت میں چلے جاتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، سجدے میں ہوتے، لوگ پریشان کرتے، لیکن آپ نے اپنی قوت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب وقت آیا لوگوں نے کہا تم نبی ہو، کہا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کہا اگر نبی ہو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، کہا ایک چاند کو ہی نہیں 2 ٹکڑے کروں گا، تمہاری باقی باتیں بھی پوری کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پتا تو تب ہوتا ہے جب کسی کی ضرورت، جب وقت آیا وہ شخص کہنے لگا آپ بتائیں، ایک خواہش میرے دل میں ہے اور ایک خواہش کا اظہار کروں گا، جس خواہش کا اظہار کرتا ہوں وہ بھی پوری کر دیں، جو دل میں ہے وہ بھی پوری کر دیں۔ میں جس کا اظہار کرتے ہو وہ تو بتاؤ۔ کہاں 24 رات کا چاند ہے، چمک رہا ہے، اہل مکہ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اسے 2 ٹکڑے کر دیں اور دوسری بات بھی پوری کر دیں۔ آپ جب ابو قمیص پر آئے، اہل مکہ کے رؤساء بھی ساتھ تھے، وہ یمن کا آدمی بھی تھا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، میرے آقا نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، واپس آ گئی انگلی، پوچھا عجیب بات ہے، آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا تیری ایک بیٹی ہے جو بول نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، تو اس سے بڑا پیار کرتا ہے، تیری خواہش ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سن، جب میں نے انگلی کو اس طرح کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کیا، جب واپس آیا ہوں تیری بیٹی کو بھی ٹھیک کر دے۔ سبحان اللہ۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کے کئی تناظر ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کس حساب سے ہمیں رہنمائی کرتی ہے۔ ہدن، یہ ہدایت ہے، فیہ ہدن للمتقین، یہاں تو متقین کا ذکر ہوا، ہر ایک ہر چیز میں رہنمائی، ایسی کتاب
ہمارا نبی نبیوں کا سردار، سبحان اللہ، امام الانبیاء، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے سبحان اللہ، ہیں؟ وہ نبیوں کا سردار، باقی نبیوں کی بھی برات اس نبی نے آ کر، کوئی سلیمان علیہ السلام کو جادوگر کہتا، کوئی یوسف علیہ السلام پر تہمت لگاتا، مگر میرے نبی نے آ کر سب کی صفائی بیان کر دی۔ سبحان اللہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو پڑھو۔ نبی کو حکم ہوا اور آپ کی تابعداری میں آپ کی تمام امت کو، کتاب سے انسان میں علم آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ علم آتا ہے، اور علمی انسان کی فضیلت، علمی انسان کی فضیلت۔ جہاں بھی جائیں گے آپ ملازمت کے لیے، وہ پوچھیں گے جناب آپ کا علم کیا ہے، آپ کتنی جماعت پڑھے ہوئے ہیں؟ تو جیسا آپ کا علم ہوگا ایسی آپ کو ملازمت ملے گی۔ علم ہی انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ جب انسان پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ علم کی فضیلت کیا ہے۔ میں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کتاب کو پڑھو۔ اس کا ایک تناظر یہ بھی، کتاب پڑھنے سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں معزز کیسے ہو سکتا ہوں۔ پڑھتا ہے، آتا ہے پڑھتے پڑھتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانا چاہتا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اللہ اسے بناتا ہے جو فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون خرابہ، وَنَحْنُ نُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، صبح و شام تسبیح تو ہم کرتے ہیں اور خلیفہ کسی اور کو بناتا ہے۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ چیزوں کے نام سے عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا اللہ تعالیٰ نے آدم کو، علم دیا، کہا آ جاؤ بھی میدان میں آئے، فرشتے بھی آ گئے، آدم علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کو کہا، فرشتوں سے کہا کہ بھئی تم بتاؤ یہ کیا کیا چیزیں، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ۔ آدم علیہ السلام کو کہا، انہوں نے سارے نام بتائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، غور فرمائیں، سب نام بتائے، کس کے؟ آدم کو اور آدم کی اولاد کو، آدم کو اور آدم کی اولاد کو جس سے واسطہ پڑھنا تھا اس کا نام بتایا، اس کا کام بتایا، اس کا استعمال بتایا، خواہ وہ جنت میں تھی، دوزخ میں تھی، آسمانوں میں تھی، زمین میں تھی، پیدا ہو چکی تھی، پیدا ہونی تھی، قیامت تک کے لیے جتنی چیزیں تھی ساری کی ساری آدم کو بتا رہا۔ سبحان اللہ، جب آدم علیہ السلام سرخرو ہو گئے تو اللہ تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اے فرشتوں تم میدان میں آدم سے ہار گئے ہو، اب اس کی تعظیم کرو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، وہ ایک تناظر یہ ہے، قرآن پاک یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا علم جتنا ہوگا اتنی تمہاری عزت ہوگی۔ علم کو حاصل کرو، علم حاصل کرو،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد، تم علم حاصل کرتے رہو، کب تک؟ ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرتے رہو۔ اطلب العلم ولو کان بالسین، علم کو حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی جانا پڑے۔ وہ تمام قسم کے علوم کو حاصل کرنا۔ پہلی آیت ہی علم کی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ ایک تناظر اس کا کیا ہے کہ علم حاصل کیا ہے۔ ہم اقوام عالم میں دیکھتے ہیں، اقوام عالم کی اگر تقسیم کریں تو یہی تقسیم ہے، جہاں علم آیا، جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے مافوق ہوئے، دنیاوی علم حاصل کیا، جنہوں نے ایسے علم ایجاد کیے، حاصل کیے، آج دنیا میں ان کی حکومت ہے، آج دنیا میں ان کی حکومت ہے۔ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا انہیں غلام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سکندر اعظم ساری دنیا میں پھرا، بہت سارے علاقے فتح کیے، بلکہ کہتے ہیں ساری دنیا فتح کی، لیکن عرب کی طرف نہیں آیا۔ باقی ادھر کیوں نہیں آیا؟ ادھر آتا اسے پتہ چل جاتا، وہ کہا ادھر اسے آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ سمجھتا تھا یہاں چند جاہل رہتے ہیں، اجادت گمار رہتے ہیں، ان کی نادانی کا عالم یہ ہے، ان کی جہالت کا عالم یہ ہے کہ اپنے ہی لخت جگر کو زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بات ہی کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ضرورت ہی نہیں محسوس کی۔ اور جب علم آ گیا، جب علم آیا، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے او فصحا رب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کہا وہ ننگے پاؤں چلانے والے جنہیں کچھ علم نہ تھا، جب قرآن آیا رب فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کو پڑھو۔ انہوں نے پڑھا، انہوں نے سمجھا، اس پر عمل کیا۔ وہ ننگے پاؤں اونٹ چرانے والے، صحرا میں رہنے والے، بدو تہذیب و تمدن سے آری قرآن کے پڑھنے سے دنیا کے امام ہو گئے۔ سبحان اللہ، دنیا کے امام ہو گئے۔ دنیا تہذیب سیکھنے کے لیے ان کے پاس جانے لگی۔ تو کیا فرمایا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، یہ جو کتاب تم پر نازل کی گئی اسے پڑھو۔ اس کی اور بھی کئی تناظر ہیں، جمعے کا وقت تھوڑا ہے تو قرآن پاک کو پڑھنے کی میں آپ کو کا مشورہ دوں گا۔ قرآن پڑھتے رہیں، بلکہ آپ کوشش کریں اگر صرف پڑھتے ہیں پھر بھی بابرکت، اگر کسی ایسے آدمی سے جو اس کا مفہوم بیان کر سکے اور پڑھے اور زیادہ اچھا، کوئی عالم دین ہو جو اس کے رموز سے آگاہ کر سکے اس سے پڑھے اور زیادہ اچھا۔ ایک ایک حرف میں، ایک ایک لفظ میں اتنے اتنے نقطے ہیں، اتنے نقطے ہیں کہ ختم نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، بات کر کے ختم کرو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں ایک رات علی کا مہمان تھا، حضرت علی کا مہمان تھا، وہ مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ بتاتے رہے، ابھی بسم اللہ پر نہیں پہنچے، باء کے نقطے پر تھے، اس کے اتنے پہلو انہوں نے بیان کیے کہ رات کی سیاہی صبح کی سفیدی میں بدل گئی، لیکن وہ باء کے نیچے جو نقطہ تھا اس کے رموز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ہر آدمی کا اپنا ایک ذوق ہوتا ہے، اس کے مطابق کرتا ہے۔ تو میاں صاحب سے پوچھیں نا
عارف کھڑی سے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مانتے ہیں کہ زیرا زبرا مدہ شدہ، او زیرا زبرا مدہ شدہ، او شان نبی وچ آیا، سبحان اللہ، آما لوگا خبر نہ کائی تے خاصا